شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، سلطان محمد تغلق ٹھٹھا کی مہم پر روانہ ہوا تو فوج کے ساتھ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، مگر بادشاہ اس بات سے بے خبر تھا کہ حضرت ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ کی شمولیت امر الہی کے پیش نظر تھی۔ ٹھٹھے میں پہنچ کر جنگ جاری ہوئی۔ باغیوں کی سرکوبی ابھی پوری طرح نہ ہو پائی تھی کہ سلطان محمد تغلق کا انتقال ہو گیا۔ لشکر میں بادشاہ کی بہن خداوند زادہ بھی موجود تھی۔ وہ ایک مدت سے اس بات کی متمنی تھی کہ اس کا بیٹا خسرو بادشاہ کا جانشین ہے، چنانچہ اس نے اس موقع پر اپنے دیرینہ خواب کی تکمیل کرنی چاہی، مگر مشیت ایزدی کچھ اور ہی تھی، اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مشیت ایزدی کی تکمیل کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حکم ربی کے تحت بادشاہ کے برادر امزاد کمال الدین، جو مردانہ وجاہت کا بھرپور شاہکار تھا اور قابلیت کے لحاظ سے بھی اس قابل تھا کہ اسے بادشاہ بنایا جائے، حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال الدین کے خیمہ میں جا کر اسے حکم خداوندی سنایا اور فرمایا کہ تم اگر وعدہ کرو کہ مخلوق خدا کے ساتھ عدل و انصاف اور محبت کا سلوک کرو گے تو تمہیں خداوند تعالیٰ بادشاہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کمال الدین نے عرض کی کہ حضرت، میں تو عاجز اور ناتوانسا آدمی ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس کام پر مامور کرنے والا ہے تو وہی مجھے اس قدر ہمت اور طاقت دے گا کہ میں رعایا پروری اور جہانداری کے فرائض کی انجام دہی کما حق ادا کر سکوں۔ حضرت نصیر الدین نے فرمایا کہ تم وعدہ اور ارادہ تو کرو، مدد تو بہرحال خدا نے ہی کرنی ہے، اور نیت جس کی نیک ہو اسے خدا نے کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد حضرت نے کمال الدین کو 39 کھجوریں دیں اور فرمایا کہ تم ہندوستان پر 39 سال تک حکومت کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے دہلی سے ٹھٹھا تک مجھے اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ دوسری طرف خداوند زادہ مرحوم بادشاہ کی بہن اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کا ادھار کھائی بیٹھی تھی۔ اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنے بیٹے کی بادشاہت کا اعلان کر دیا، لیکن تمام امراء اور دیگر افواج کے سربراہ خداوند زادہ کے بیٹے کی حکومت کو پسند نہیں کر رہے تھے، تاہم جرأت اظہار ان میں نہ تھی۔ سیف الدین نامی ایک امیر سچا اور کھردری شخصیت کا انسان تھا۔ اس نے خداوند زادہ کو منع کیا کہ تم اپنے بیٹے خسرو کو بادشاہ بنانے کا ارادہ ترک کر دو، کیونکہ ایک ولی کامل نے کمال الدین کی بادشاہت کا اعلان کر دیا ہے، اور ولی کا حکم خدا کا حکم ہوتا ہے، اس لیے خدا کے حکم سے اگر سرتابی کرو گی تو تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ باتیں سن کر خداوند زادہ نے اپنے بیٹے کی بادشاہت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ یوں کمال الدین فیروز شاہ تغلق کے نام سے بادشاہ بنا، اور ٹھٹھا کی فتح کے بعد جب فوج بادشاہ فیروز شاہ کی قیادت میں واپس دہلی جا رہی تھی تو ملتان کے مقام پر خواجہ جہان، جو محمد تغلق کا وزیر اعظم تھا، اس نے فیروز شاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج کشی کی۔ اب فیروز شاہ گھبرایا اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے دعا کی اور بادشاہ کو جنگ سے نجات دلا دی، مگر ہانسی کے نواح میں پہنچ کر خواجہ جہان ایک مرتبہ پھر محمد تغلق کے کسی نام نہاد بیٹی کی قیادت میں فوج کش ہوا۔ یہاں یہ بات بڑی عجیب تھی کہ بادشاہ مرحوم محمد تغلق کی کوئی اولاد نرینہ نہ تھی، مگر یہ خواجہ جہان بادشاہ کے نامعلوم کون سے بیٹے کو لے کر آ گیا۔ اب فیروز شاہ نے دوبارہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دعا کی درخواست کی۔ اس پر حضرت نے فرمایا، میں تمہیں ٹھٹھا سے باحفاظت لایا ہوں۔ اب ہانسی سے آگے کا علاقہ حضرت قطب الدین منور کا ہے، وہ حضرت محبوب الہی کے چہیتے مرید ہیں، ان سے دعا کراؤ۔ چنانچہ بادشاہ نے اسی وقت اپنا قاصد حضرت قطب الدین منور کی خدمت میں روانہ کیا اور عرض کی، حضرت، میں حضرت نصیر الدین کی دعاؤں سے ٹھٹھا میں بادشاہی کے منصب پر فائز ہوا ہوں اور زبردست مصائب سے بچتا ہوا ہانسی تک پہنچا ہوں۔ اب دہلی تک جانے میں مجھے کئی اور میدانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔
آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت قطب الدین منور نے جواب دیا، فیروز شاہ، تمہیں حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ ضعیف کے سپرد کیا ہے، تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں دہلی کی بادشاہت بھی عطا فرمائے گا۔ دہلی میں مرحوم بادشاہ کا ایک اور وزیر جنگ کی تیاریوں میں تھا، مگر جب حضرت نصیر الدین اور قطب الدین منور کی سربراہی میں فوج دہلی پہنچی تو وہاں کی ہوا بدل چکی تھی۔ تمام امراء، وزراء، خواتین اور رعایا خفیہ طریقے سے نکل کر دہلی کے باہر آ گئے اور فیروز شاہی لشکر میں شامل ہو گئے۔ باغی وزیر خود اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش ہوا اور معافی مانگی۔ بادشاہ نے اسے معاف کر دیا، مگر رعایا اور درباریوں نے بادشاہ کو خواجہ جہان کو قتل کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ اس کی صلح ریاکاری پر مبنی تھی اور اس سے کسی وقت بھی بادشاہ کو خطرہ درپیش ہو سکتا تھا۔ دہلی پر مکمل قبضہ کر لینے کے بعد بادشاہ ہانسی پہنچا اور وہاں پر جمعہ کی نماز ادا کی۔ اس موقع پر حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی اور حضرت قطب الدین منور نے ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ ملاقات کرتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کے قدموں پر جھک گئے۔ بادشاہ یہ انکسارانہ منظر دیکھ کر رو رہا تھا۔ پھر دونوں بزرگوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم میخوری کا شغل کرتے ہو۔ اس شغل سے اہل حاجت کی کار براری میں رکھنا پڑتا ہے۔ بادشاہ نے آئندہ کے لیے میخوری ترک کرنے کا وعدہ کیا۔ بادشاہ نے دونوں بزرگوں کے ساتھ اور بھی بہت سے وعدے کیے اور پورے 39 سال تک ہندوستان پر حکومت کی۔ ناظرین اکرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔